یہ حدیث پاک بھی علامہ حاکم المستدرک میں لے کے آئے ہیں، اور علامہ قندوزی جو ہیں شیخ سلیمان وہ یناوی المبدع میں لے کے آئے ہیں، حافظ ابی نعیم الحلیۃ الاولیاء میں لے کے آئے ہیں، علامہ متقی ہندی کنز الامال میں لے کے آئے ہیں۔ حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ میرے محبوب کی بات ہے۔ حضرت زید ابن ارقم اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یرید ان یحیا حیاتی ویموت موتی، جو چاہتا ہے کہ اس کو اس کی زندگی اور موت میں میری نسبت حاصل ہو۔ ویسے تو اس کا ظاہری ترجمہ جو میری موت، جو میری زندگی جیے، یا میری جس کو میری موت آئے، جو امام الانبیاء کی ہے، یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی اور حیاتی اور موت میں میری نسبت نصیب ہو، جو نسبت مصطفیٰ کی زندگی چاہتا ہے اور جو موت بھی نسبت مصطفیٰ پہ چاہتا ہے۔ یہ توجہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا کہ بندہ نبی کے نام لگ کے مر جائے۔ اس سے بڑی اللہ کی عطا کوئی نہیں کہ بندہ نبی کے نام پہ زندگی گزارے۔ فرمایا مگر جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میری نسبت سے منسوب ہو، اس کی موت میری نسبت سے منسوب ہو، تو وہ کیا کرے؟ وَيَسْكُنَ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس جنت خلد میں رہے جس کا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا، جو چاہتا ہے کہ وہ اس جنت میں رہے جس کا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا، یا رسول اللہ پھر وہ کیا کرے؟ میں اس کو رپیٹ کر دوں کہ جو چاہتا ہے اس کی زندگی ساری میرے نام سے منسوب ہے۔ جب وہ بروز حشر اٹھے تو بتایا جائے اس نے ساری زندگی سونیا تیرے نام لگا کے جی ہے۔ قیامت والے دن اس کو اٹھا کے سامنے کھڑا جائے تو اعلان ہو یہ زندگی ساری تیرا رہا ہے، اس کی حیاتی ہے مصطفیٰ تیرے نام تھی، بلکہ یہ مرا بھی تیرے نام پہ ہے۔ کتنا بڑا اعلان! قیامت والے دن جس کو یہ بارے میں یہ اعلان کیا جائے تو فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس جنت میں رہے جس کا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، یا رسول اللہ پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَتَوَلِّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طالب، وہ علی کو اپنا ولی بنا لے، وہ علی کو اپنا کیا بنا لے؟ ولی بنائے۔ کیا خوبصورت ہے نا کہ جس کی زندگی میری زندگی سے منسوب ہو، جس کی موت میری نسبت سے منسوب ہو، جو جنت میں رہنا میری اس جنت میں جس کا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، جو یہ باتیں چاہتا ہے وہ علی کو اپنا ولی بنائے۔ وہ تو آپ سنتے ہی ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ آپ نے یہ باتیں وضاحت کے ساتھ بھی ارشاد فرمائی کہ جو یہ والی سہولتیں چاہتا ہے وہ علی کو اپنا ولی بنائے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَن يُخْرِجَكُم مِّنْ هُدًى وَلَن يُدْخِلَكُم فِي ضَلَالَةٍ، وہی بات حدیث ثقلین والی، کیونکہ علی تمہیں ہدایت سے نکلنے نہیں دے گا اور علی تمہیں گمراہی میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ یہ میرے اللہ نے علی کی ولایت کو طاقت بخشی ہے کہ علی اپنے چاہنے والوں کو ہدایت سے نکلنے نہیں دیتا، اپنے چاہنے والوں کو گمراہی میں داخل نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ سرکار مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا فیضان ہے۔ ایویں نہیں میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے بعد علی کو ولی بناؤ، فرمایا علی تمہیں کبھی ہدایت سے نکلنے نہیں دے گا، علی تمہیں گمراہی میں کبھی داخل نہیں ہونے دے گا۔ اگر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کو پڑھو اور ان حدیثوں کو پڑھو تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا وجود ہدایت کا ضامن ہے، وہ کون ہے جس کی ذات ہدایت کی ضمانت دار ہے، وہ سرکار مولا علی علیہ السلام ہے۔ اس لیے سارے سلسلے طریقت کے علی علیہ السلام کی ذات سے ہیں۔ تو اہل طریقت تو جڑے ہوئے ہی سرکار مولا علی علیہ السلام سے ہیں۔ ہمارا تو شجرہ طریقت جاتا ہی سرکار علی پاک کے قدموں میں ہے، ہمارا تو اتصال ہے حضرت علی علیہ السلام سے، ہمارا کیا ہے؟ اتصال ہے مولا علی علیہ السلام سے، ہم متصل ہیں مولا علی علیہ السلام سے۔ تو یہ ہمارا فخر ہے
میرے محبوب ہمیں جس راستے پہ کہہ کے گئے ہیں ہم اس راستے پر ہیں. ہم نے علی کو اپنا ولی مانا ہے. مولا علی ہمارے ولی ہیں اور ہمارے وارث ہیں، ہمارے نگران ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں. اور اگر دوست کہیے جو انہوں نے ترجمہ لکھا ہے تو دوست کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ جو دعوت اسلامی والوں کی تفسیر ہے نا قرآن پاک کی، اس میں انہوں نے اس کا یہی ترجمہ لکھا کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اور وہ اس کی دوستی کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یخرجکم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نور میں لے کے آتا ہے ظلمات سے نکال کے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. فرمایا اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، یعنی ولی سے مراد یہاں کیا ہے؟ دوست ہے. تو اگر دوستی ماننا ہے علی کو تو پھر دوستی کا فیض وہی ہے جو خدا کا ہے. بھی صحیح ہے نا؟ ہاں. تو جس طرح اللہ دوست ہے تو اللہ کی اگر دوستی کسی کو مل جائے تو پھر اللہ اپنی دوستی کی وجہ سے اس کو کبھی گمراہی میں رہنے نہیں دیتا، لے آتا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ کی دوستی ڈائریکٹ تو نہیں ہوتی، کسی کی وجہ سے ہے. میرے محبوب کریم اسی لیے فرما کے گئے یہ علی ہی وہ ولی ہے جو تمہارا وہ دوست ہے جو تمہیں گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے نور میں لا کے کھڑا کرے گا. اس لیے علی علیہ السلام کی دوستی کو لازم پکڑو، علی علیہ السلام کی ولایت کو لازم پکڑو. تو اللہ پاک ہمیں مولا علی علیہ السلام سے منسوب رہنے کی توفیق عطا فرمائے.